جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے سعودی عرب کو دورہ کیا اور اس دورے کو لے کر پوری دنیا میں بڑے انالیسز ہو رہے ہیں، کامنٹریز آ رہی ہیں۔ لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے، اس کے کیوں یہ دورہ اس وقت ہوا، اور پھر جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی ہوا سعودی عرب اور چین کے درمیان، اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہیں۔ تو یہ دورہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ نہ صرف اس میں بائی لیٹرل سمٹ ہوئی چین اور سعودی عرب کے درمیان، بلکہ دو اور سمٹس بھی ہوئیں۔ ایک سمٹ چین اور گلف جو کوآپریشن کونسل ہے اس کے درمیان، اور پھر 14 عرب ممالک کے چین عرب سمٹ بھی، آپ پہلی چین عرب سمٹ آپ کہہ لیں، وہ بھی ہوئی، اور یہ اس کا سعودی عرب میں ہونا بذات خود بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اب چین، کوئی شک نہیں ہے کہ ایک رائزنگ پاور ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا اثر و رسوخ بڑھے۔ تو اس کو ایک ونڈو نظر آئی، تھوڑی بہت اسپیس نظر آئی، کیونکہ اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک لحاظ سے کشیدگی پائی جاتی ہے۔ جب سے 2017 سے جمال خشوگی، جو آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے جرنلسٹ تھے اور واشنگٹن پوسٹ سے ان کا تعلق تھا، ان کا استنبول میں قتل ہوا سعودی کانسلیٹ جنرل میں، اس وقت سے لے کر سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی ہے۔ گو کہ اس جولائی میں صدر بائیڈن نے وزٹ تو کیا سعودی عرب کا، لیکن جس قسم کا ریسپانس ان کو وہاں ملا، اس سے یہی لگا کہ وہ گرمجوشی شاید اب نہیں رہی، کیونکہ صدر بائیڈن کا جو وزٹ کا اصل 1 پوائنٹ ایجنڈا تو تھا کہ سعودی عرب کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ، چونکہ رشیا یوکرین کی وجہ سے ایک آئل کرائسس بڑھ سکتا ہے دنیا میں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے آئل کی پروڈکشن بڑھائیے 2 ملین ڈالر پر بیرل پر ڈے کے حساب سے۔ گو کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے کچھ عرصے، 1-2 ماہ کے لیے اپنی پروڈکشن بڑھائی بھی، لیکن پھر پچھلے مہینے اوپیک کا ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا روس کے ساتھ مل کر کہ جو آئل کی پروڈکشن ہے اس کو ہم 2 ملین بیرل کم کر دیں گے پر ڈے۔ تو اس سے اوبویسلی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے، اور پھر ایک کشیدگی سی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے بھی اپنے مفادات ہیں۔ کنگ جو ہے کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر محمد بن سلمان، وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہے 2030، اور وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو اکانومی ہے اس کو ڈائیورسیفائی کریں، صرف وہ آئل بیسڈ اکانومی نہ ہو، اور وہ اس ویژن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ان کو شاید اس بات کا احساس ہے کہ جہاں سیکیورٹی کے معاملات میں یقیناً امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات تو ہیں، اور ابھی بھی وہ گارنٹور ہے یو ایس امریکہ سعودی عرب کی جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، لیکن ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ شاید جو اکنامک جو ان کا ایجنڈا ہے اس میں امریکہ شاید ان کی اتنی ہیلپ نہ کر سکے جتنا کہ چائنا کر سکے، اور چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے، اور چائنا بھی آبویسلی ٹیکنالوجیکلی بھی امپروو کر رہا ہے، گو کہ وہ بھی اس لیول تک نہیں پہنچا جہاں تک امریکہ ہے، لیکن پھر بھی چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں دنیا بھر میں وہ اب سب کو ہم سب جانتے ہیں، اور چائنا اگلے 10-20 سالوں میں کوشش کرے گا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن کے سامنے آئے۔ تو محمد بن سلمان کو یہ احساس تو ہے کہ جہاں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے تو وہ چائنا کے اس انیشیٹو سے ہی پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور چائنیز انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت چائنا جو ہے سعودی عرب کا سب سے لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تقریباً 90 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور سعودی عرب کا جو اب آئل جو سپلائی ہو رہا ہے پرووائڈ کرتا ہے چین کو، تو وہ بھی ایک آہستہ آہستہ اس میں بھی وہ بھی انکریز ہو رہا ہے۔ تو چین کے انٹرسٹ تو آبویسلی یہی ہیں اس وقت کہ جہاں وہ اپنی اکانومی پہ فوکس کر رہا ہے، کیونکہ اکانومی کو آگے لے کر جانا اور اس کو ایک لحاظ سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس لیول تک پہنچانا، وہ اس وقت اس کی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، خاص طور پہ ہانگ کانگ ہے، تائیوان ہے، اس میں کوئی لچک دکھا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شی جن پنگ اب زیادہ ایزرٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ملیٹریلی بھی اور پولیٹیکلی بھی۔ ٹھیک ہے، وہ تائیوان کے حوالے سے، چونکہ پچھلے ہم نے دیکھا جب نینسی پیلوسی جو اسپیکر تھیں کانگریس کی، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی، امریکہ کی، انہوں نے دورہ کیا تائیوان کو، تو وہاں
اور انہوں نے کافی ایکسرسائزز بھی کی چین نے، کیونکہ چین کو اس دورے سے بہت انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا. تو آبویسلی اس وقت صدر جو امریکہ ہے وہ بھی ایک لحاظ سے تائیوان کے حوالے سے ٹینشن انہوں نے شروع کی، جس طرح یوکرین میں بھی ایک حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے ایک پروووک کیا رشیا کو، نیٹو کی بات کرتے کرتے. تو اب جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ گو کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرے، لیکن ابھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ پوری طرح تعلقات خراب ہو جائیں، کیونکہ امریکہ بہرحال ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اس کا ابھی تک انفلوئنس ہے دنیا بھر میں، گلوبل پاور ہے. اور پھر دیکھا یہ بھی جائے تو اگر کیونکہ سعودی عرب میں نے ایک دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ برکس بھی جوائن کرنا چاہتا ہے اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آبویسلی چین کا انفلوئنس تو بڑھے گا، لیکن اور پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ ایک نیا جو انٹرنیشنل ایک سسٹم کریٹ ہوا تھا، انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس میں یہ بہت سی اب تبدیلیاں تو آئیں گی. اب یہ جو ایک ایمفیسس ہے کہ جی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، رولز بیس سسٹم ہونا چاہیے، وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری سائڈ پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اتھارٹیرین رجیمز ہیں وہ بھی جو ہے، یا آپ انہیں کہہ لیے کہ مونرکیز ہیں یا چین جیسا سسٹم ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈیموکریسی ہی کہتے ہیں. اب ڈیموکریسی یہ نہیں ہے کہ بس جو ڈیموکریسی امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے وہی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہر ملک اپنے حساب سے اس کو پروموٹ کرتا ہے. اور دیکھا جائے تو انہی مونرکیز میں جو سعودی عرب میں ہے، یو اے ای میں ہے، انہوں نے بڑی ترقی کی ہے اور بے حساب ترقی کی ہے، اور ان کو یہی سسٹم شاید اب سوٹ کرتا ہے، کجا یہ کہ وہ ڈیموکریسی کی طرف جائیں جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. اب تو اس سے مزید پرابلمز بھی ان کے لیے کریٹ ہو سکتے ہیں. ابھی ایک لحاظ سے استحکام بھی ہے، چیزیں ٹھیک بھی چل رہی ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، تو وہ کیوں ایسا، اور پھر چائنا اور ان کے جو ایک ورلڈ ویو ہے وہ بھی شاید ابھی ملتا ہے. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جہاں وہ اپنے مفادات کو سیکیور کریں گے، وہاں وہ بھی امریکہ کے ساتھ بھی ایسا بہت ٹینشن بہت زیادہ یہ نہیں ہوگا کہ بالکل جو ہے irretrievably اس کو ٹینشن کو لے آئیں. تو اب یہی کنٹریز کو کرنا بھی چاہیے میرے خیال میں کہ اپنے جو مفادات ہیں ان کو وہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جہاں کہیں بھی اس وقت اگر سعودی عرب کو تھوڑی اسپیس ملی ہے کہ وہ چین کے ساتھ اس کو ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے، چین نے بھی اسپیس کو دیکھا ہے کہ امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے یا انفلوئنس کم ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک لانگ ٹرم امپلیکیشن تو اس کی ہے کہ آگے ہم دیکھیں گے کس طرح یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ کیونکہ امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد اگر نئی ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے تو پورا پھر ریویو ہوتا ہے، تو وہ اس ریویو ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اگلے انتخابات میں کینڈیڈیٹ نہ ہوں یا وہ انتخابات وہ دوبارہ انتخابات جیت نہ سکے. تو بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں. تو ابھی یہ میرے خیال میں فلوئڈ سی سچویشن ہے، ابھی بہت ٹائم لگے گا سارے صورتحال کو واضح ہونے میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ چین اپنا انفلوئنس آہستہ آہستہ بڑھا رہا ہے اور اس کی کوشش یہی ہے کہ اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، پروگریس کے لیے جتنے بھی انرجی کے سورسز ہیں ان کو وہ یقینی بنا لے، تاکہ جو اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا پروگریس ہے اس پہ کوئی مسئلہ اس کے لیے کریٹ نہ ہو آنے والے سالوں اور دہائیوں میں. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.